عزیزان من، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے رفع الیدین کا۔ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ رفع کا مطلب بلند کرنا، اٹھانا، اور یدین کا مطلب یہ دونوں ہاتھ۔ تو رفع الیدین کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کہاں اٹھانا؟ یقیناً نماز میں۔ نماز میں رفع الیدین کن کن مقامات پر ہوگا یہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور کن کن مقامات پر یہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ عنوان اس لیے منتخب کیا ہے آج کے جمعے کے لیے کہ ہمارے ہاں ایک فرقہ پایا جاتا ہے، فرقہ غیر مقلدین، یہ جن کی لمبی داڑھیاں ہوتی ہیں، لال رومال ہوتے ہیں، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں۔ آج کل یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلواتا ہے، حالانکہ میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اہل حدیث تو ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے والے تو ہم لوگ ہیں، اہل الحدیث۔ یا اہل حدیث وہ طبقہ تھا، وہ جماعت تھی جنہوں نے حدیثیں حفظ کی اور پھر کتابوں میں لکھی، جن کو محدثین کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو فرقہ پایا جاتا ہے یہ فرقہ اہل الحدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو، لیکن میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی میں ان کو اہل الحدیث کہوں، میں ان کو غیر مقلدین کہتا ہوں۔ ان کا ایک مشہور اعتراض، ان کا، سلفیوں کا، سعودی عرب کے وہابیوں کا، اور ہمارے ہاں اور بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو عالم تو نہیں ہیں کچھ اور، لیکن اپنے آپ کو دین کا نمائندہ بنا کے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ہماری نماز پر، احناف کی نماز پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی نماز حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، یا ان کی نماز صحیح حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، یا معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا منہ سے اول فول بکتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ اس حوالے سے، نماز کے حوالے سے میں گفتگو کروں، اور ایک مسئلے پر، ویسے تو ہمارے کئی اختلافات ہیں، نماز میں فرق ہے، لیکن ایک فرق پر گفتگو کروں، وہ فرق ہے نماز میں رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا۔ احناف کے نزدیک، ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک جو ہم نے قرآن و سنت سے نماز سمجھی ہے، قرآن و سنت سے، وہ یہ ہے کہ پوری نماز میں صرف ایک موقع پر رفع الیدین کیا جائے گا، صرف ایک موقع پر، پوری نماز میں رفع الیدین صرف ایک موقع پر ہے، اور وہ اس وقت ہے جب نماز کو شروع کرتے ہیں۔ آپ آئے، کھڑے ہوئے، نیت کی، نیت کرنے کے بعد اب جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر،
اس کو کہتے ہیں، یہ جو پہلی دفعہ اللہ اکبر نماز میں آپ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی تکبیر ہے نا اللہ اکبر نماز کی، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، یہ کان کی لو، کانوں کی لو تک یا کانوں کی لو کے برابر بلند کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے، اور پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں ہوتا۔ ہم کسی بھی مقام پر پھر یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے پوری نماز میں۔ اس کے علاوہ جو فرقہ غیر مقلدین کے لوگ ہیں، وہ نماز میں 3 دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نمبر 1، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو یوں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ یوں پہلے اٹھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو عربی میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رفع الیدین کہلاتا ہے، یہ ان کی نماز ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھیے، ہم اہل سنت و جماعت حنفی لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، ہمیں کسی کی نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کسی کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کسی کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق پڑھ رہا ہوں، ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہم نے کبھی کسی کی نماز کو نشانہ بنایا ہو۔ آج بھی ہم کسی کی نماز کو نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ جب ہماری نماز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے طریقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حنفیوں کی نماز درست نہیں ہے، حنفیوں کی نماز حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور ایک جاہل شخص تو یہاں تک کہتا ہے کہ حنفیوں کی نماز لولی لنگڑی ہے، تو پھر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہماری نماز رسول اللہ کی نماز کے مطابق ہے، ہمارے سجدے رسول اللہ کے سجدوں کے مطابق ہے، ہماری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہی ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ عجیب بات ہوگی، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ہم کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھیں، اور ہم نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے کیا؟ ہم چھوڑ دیں گے؟ ہم اللہ کے رسول کی پیروی چھوڑ دیں گے؟ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے؟ نہ بھائی نہ، ہم نہ کسی اور کی نماز پہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی جیسی چاہے پڑھے، کسی جگہ بھی پڑھے، اللہ کو سجدہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے، ہمیں اس کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اس کی نماز سے کوئی تعرض نہیں، ہمیں اس کی نماز پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری نماز پہ اعتراض کرے، ہماری نماز پہ انگلی اٹھائے، یا ہماری نماز کو کہے کہ یہ لولی لنگڑی نماز ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔